حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں بہت سارے مواقع پر بہت سی چیزوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے اب تک؟ متعدد اشیاء کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور اس طرح کہ کسی مقام پر اللہ نے ایک چیز کی قسم کھائی، کسی مقام پر دو قسمیں کھائیں، کسی مقام پر اسی قرآن میں 3 اور 4 قسمیں کھائیں، اور کسی مقام پر اللہ نے مسلسل 11 قسمیں کھائیں۔ لیکن اسلوب یہ رکھا کہ جب بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، کسی ایسے ویسے کی قسم نہیں کھائی، بلکہ اسلوب یہ رکھا کہ جب بھی قسم کھائی یا نبی کے اجزاء کی قسم کھائی یا نبی سے منسوب اشیاء کی قسم کھائی، اور کسی چیز کی قسم نہیں کھائی۔ اور جو لہجہ اللہ نے نبی کے لیے رکھا وہی اہل بیت کے لیے رکھا، کہ جو جو چیز ان سے بھی منسوب ہوتی گئی اللہ اس کی بھی قسمیں کھاتا چلا گیا۔ متعدد مواقع پر متعدد چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور ان میں سے زیادہ مواقع وہ ہیں کہ جب لوگ میرے نبی کو اذیت دیتے تھے اور میرے نبی پریشان ہوتے تو اپنے نبی کو دلاسا دینے کی خاطر اللہ ابتدا قسم سے کرتا تھا، پھر ان کے اعتراض کا جواب دے دیتا تھا۔ مشرکین مکہ کہنے لگے اللہ اپنے نبی سے ناراض ہو چکا ہے، اب اس نے اپنے نبی کو تنہا چھوڑ دیا، اب وہ اپنے نبی پر وحی نازل نہیں کر رہا۔ اللہ نے فوراً قرآن نے سورۃ الضحیٰ کا نزول کر دیا اور فرمایا وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا حبیب تیری زلفوں کی قسم کہ جن کی سیاہی کو دیکھ کر ہم نے رات کی تاریکی کو خلق کر دیا۔ 2 قسمیں کھائی، پھر اللہ نے جواب قسم دیا۔ نبی کے چہرے کی قسم کھائی، نبی کی زلفوں کی قسم کھائی، اور 2 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ حبیب وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا، مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، تیری زلفوں کی قسم، میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، میں نے تو ہر وقت تجھے ابو طالب کے سائے میں محفوظ رکھا۔ اللہم صلی اللہ میرا حبیب ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ایک مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے نبی کے چہرے کی، اور نبی کے چہرے کی قسم، اور پھر فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا حبیب مجھے تیری ذیل واللیل کی زلفوں کی قسم ہے کہ جن کی سیاہی کو دیکھ کر ہم نے رات کی تاریکی کو خلق کر دیا۔ حبیب ہم نے تجھے نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے وما کلا، اور نہ میں تجھ سے کبھی ناراض ہوا ہو، نہ تجھ سے کیسے ناراض ہوں گا جو ہر وقت تیری رضائیں لینے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ حبیب میں تجھ سے کیسے، میں تجھے کیسے تنہا چھوڑوں گا۔ اگلی آیت نے تو اللہ نے حد کر دی، آواز قدرت آتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تیرے چہرے کی قسم، حبیب تیری زلفوں کی قسم۔ حبیب نے قسم کھا کے دوسرا جواب قسم دے رہا ہوں، حبیب آپ کی ابتدا بھی بڑی بلند ہے، پر آپ کی انتہا کے کیا
کہنے جو آپ کی ابتدا سے بھی بڑی بلند ہے. ابتدائے نبی کیا ہے؟ جو انتہائے نبی کا پتہ کرنا ہو تو پہلے نبی کی ابتدا کا تو سمجھ لینا چاہیے نا. شامل نبی کی اپنی ابتدا تو بہت بلند ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری ابتدا بھی بڑی بلند ہے پر تیری انتہا کے کیا کہنے جو تیری ابتدا سے بھی بڑی بلند ہے. تو جس نبی کی ابتدا کیا جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی نالین شب معراج جب سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو سید الملائکہ اللہ کی وحی کا امین جبرائیل ورطہ حیرت نے کھڑا ہے کہ میں اللہ کی وحی کا امین ہوں, میں سید الملائکہ ہوں. آدم پر وحی جائے تو میں لے کر جاؤں, ابراہیم پر جائے تو میں لے کر جاؤں, موسیٰ پر جائے تو میں لے کر جاؤں. تو میں اللہ کی وحی کا امین ہوں کر جہاز پر کہ میں نہیں جا سکا اس سے آگے تو نبی کی نالین چلی گئی ہے. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا سامعین گرامی, جب جبرائیل میرے نبی کی نالین جیسا نہیں ہے ملا میرے محمد جیسا کیسے ہو جائے؟ توجہ ہے سامعین گرامی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبیب جب تیرے پیروں سے لگی ہوئی نالین جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آتی تیری ابتدا کو کیسے سمجھے گا؟ اور جو تیری ابتدا کو نہیں سمجھا وہ تیری انتہا کو کیسے سمجھے گا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تیری ابتدا بھی بڑی بلند ہے پر تیری انتہا کے کیا کہنے جو آپ کی ابتدا سے بھی بڑی بلند ہے. میرے محترم سامنے ایک روایت پیش کر کے بالکل گفتگو آگے بڑھانے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے 2 قسمیں کھائی ہیں اس آیت سورہ کی ابتدا نے. نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے, نبی کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. بھئی ایک روایت سن لے, مامون الرشید کا دربار لگا ہوا ہے جو ایک مرتبہ ایک شخص اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے مامون تجھے لوگوں نے بڑے بڑے تحائف دیے, بڑے بڑے ہدیے, بڑے بڑے نذور دیے, لیکن آج تجھے وہ تحفہ دینے آیا ہوں نہ اس جیسا تجھے پہلے کسی نے دیا ہے نہ اس کے بعد تجھے کوئی دے سکے گا. مامون کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی. اب مامون الرشید ایک لمحہ تو خوش ہوا لیکن اگلے لمحے متفکر ہو گیا, متحیر ہو گیا. جب تفکر و تحیر اس کا بڑھ گیا, اس کا ایک وزیر تھا, اس کی کیفیات کو سمجھتا تھا, زیادہ اس کے مزاج کو سمجھتا تھا. وہ آگے بڑھا, اس نے کہا مامون تو کیا معاملہ ہے کہ تو اتنا پریشان متحیر متفکر نظر آ رہا ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا, تجھے تو وہ زلفیں ملی ہے جن کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی ہیں, تجھے وہ واللین کی زلفیں ملی ہے کہ جن کی طہارت اللہ نے اتنی بتائی ہے جتنی قرآن کی طہارت بتائی ہے, جن کو اللہ نے ایسے لاریب بنایا ہے جیسے قرآن کو اللہ نے لاریب بنایا ہے. تو ہم نے مامون الرشید کیا وجہ ہے میں تجھے متحیر دے رہا ہوں, میں تجھے متفکر دے رہا ہوں, تجھے تو مسرور ہونا چاہیے, تجھے تو خوش ہونا چاہیے. مامون کہتا ہے میں کیا کروں, نہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ مجھے جو اس نے بال دیے ہیں اس نے نسبت دی ہے رسالت امام کی طرف اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ عام بال نہیں ہے, یہ وہی بال ہے, یہ وہی زلفیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی ہے. لیکن میں ورطہ حیرت نے اس لیے ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اصلی زلفیں اس نے مجھے دی ہے یا اس نے جھوٹی نسبت میرے نبی سے کر دی ہے. ایک مرتبہ اس کا وزیر کہتا ہے جب تجھے پتہ نہیں نہ چلنا کہ یہ اصلی زلفیں ہیں یا جعلی ہیں تو آپ انہی زلفوں کے وارث امام رضا کے پاس چلتے ہیں. میرے محترم سامنے مامون الرشید وہی 7 بال پکڑ کر میرے 8ویں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا ابن رسول اللہ ایک مشکل ہے, مجھے ہلاکت سے نکالے. امام فرماتے کون سی مشکل؟ کام اللہ میرے کسی نے 7 بال دیے ہیں اور جس نے دیے ہیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ عام بال نہیں ہے, یہ وہی زلفیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے قرآن نے کھائی ہے. یہ تو واللیل اذا سجا کی مصداق زلفیں ہیں, یہ تو وہ زلفیں
زلفیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے تیری زلفوں کی کہ جن کی سیاہی کو دیکھ کر میں نے رات کی تاریکی کو کھل کر دیا ہے، لیکن ایک مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے واقعی اصلی زلفیں مجھے دی ہیں واللیل اذا سجا کی مصداق زلفیں دی ہیں، یا اس نے جھوٹی نسبت میرے نبی کی طرف کر دی ہے کہ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں وہ زلفیں دکھا، اس نے 7 بال میرے امام کے آگے کیے، میرے امام نے ان 7 بالوں کو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد 4 کو الگ کر دیا، 3 کو الگ کر دیا، فرمایا یہ 4 میرے نانا جان کی ہی زلفیں ہیں، یہ 3 میرے نانا جان کے بال نہیں ہیں۔ جب ایک مرتبہ جب کہا نا یہ 3 میرے نانا جان کی زلفیں نہیں ہیں، یہ 4 میرے نانا جان کی زلفیں ہیں، مامون کہتے ہیں اپنا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ رنگ ان کا بھی سیاہ ہے، رنگ ان کا بھی سیاہ ہے، جیسی حیت ان کی ہے ویسی حیت ان کی ہے، جتنی لمبائی ان کی ہے اتنی لمبائی ان کی ہے، جیسی شکل ان کی ہے ویسی شکل ان کی ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو آپ کے نانا جان کی زلفیں ہیں، یہ آپ کے نانا جان کے بال نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ وراثت ہے، میں وارث ہوں، میں وارث ہوں۔ میرے محترم سامنے ایک مرتبہ مامون الرشید نے جب سنا نا امام فرما رہے ہیں یہ وراثت ہے، میں وارث ہوں، میرے مامون الرشید کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ اے رسالت امام کے بیٹے، اے رسالت امام کے وارث، اے انبیاء کے وارث امام، ذرا یہ فرمائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ رنگ ان کا بھی سیاہ، جیسی حیت ان کی ویسی حیت ان کی، جیسی جتنی رنگت جیسی رنگت ان کی ویسی ان کی، پھر یہ آپ کے نانا جانتے ہیں، یہ آپ کے نانا جانتے نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ ہی ان کے وارث ہے، لیکن مولا میں اطمینان چاہتا ہوں، مجھے کوئی دلیل چاہیے۔ بالکل سرکار ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا نا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا تو صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت اولم تؤمن، کیا ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آواز قدرت آئی، آواز ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار ایمان رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب نہیں رکھتا، اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آپ جانتے ہیں 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا، ذبح کیا، قیمہ کر کے مکس کر کے 10 پہاڑیوں کی چوٹی پہ رکھ دیا۔ اب یہ روایات آپ سنتے ہیں، قرآن نے اللہ نے صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن اطمینان قلب ہے۔ مامون کہتے ہیں مولا یہ میرا عقیدہ ہے، میں جانتا ہوں۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ جانتا بھی تھا کہ نبی کے وارث یہی ہیں، لیکن اسی نبی کی وراثت پر ڈاکہ خود ڈالا ہوا ہے اور غاصب بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے یا اپنا رسول اللہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ آپ ہی ان کے وارث ہے، لیکن مجھے اطمینان چاہیے، میں اطمینان چاہتا ہوں، میں آپ کی اس بات کو تو مانتا ہوں لیکن مجھے اطمینان چاہیے۔ فرمایا اطمینان چاہتے ہو نا تھوڑے سے باہر نکلو اور یہاں پر ایک آگ جلا دو۔ آگ جلنے لگ گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا آگ کے شعلے اٹھنا شروع ہوں گے۔ میرے 8ویں امام اپنی مسجد سے اٹھے، میرے مولم نے کیا کیا؟ وہ جن کے لیے کہا یہ 3 زلفیں، یہ 3 بال میرے نانا جان کے بال نہیں ہے، یہ واللیل اذا سجا کی مصداق زلفیں نہیں ہے۔ میرے امام نے تینوں کو پکڑ کے آگ کے قریب کیا، آگ نے تینوں کو جلا کے راکھ کر دیا، اور جن کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ میرے نانا جان کے بال ہے، جیسے ہی ان 4 کو پکڑ کر آگ کے قریب کیا ان 4 نے خود آگ کو بجھا دیا۔ اللہ صلی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے سامنے گرامی، بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے تک۔ میرے امام نے جب ان کو پکڑ کے جو جعلی تھے، ایک چیز تو طے ہو گئی نا کہ جعلی جعلی ہی ہوتا ہے، چاہے ساتھ مس بھی ہوتا رہے جلنے سے بچ نہیں سکتا، لیکن میرے محترم سامنے جو 4 زلفیں اصلی تھی جیسے جلتی ہوئی آگ کے قریب گئی، ان زلفوں نے اس جلتی ہوئی آگ کو خود بجھا دیا۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس نبی کے بال کا یہ حال ہو کہ جلتی ہوئی آگ کے قریب جائے تو آگ کو بجھا دیتے ہیں، تو جس کے بال کا یہ حال ہو اس کی آل کا کیا کمال ہو۔ توجہ ہے سامنے گرام،
جس نبی کے بال. اچھا پھر ہر انسان کے بدن کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جاندار ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بے جان ہوتی ہیں. جو جاندار مثلا بے جان ان میں سے ایک بال بھی ہے. میرے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان بالوں کے اندر روح نہیں ڈالی، جان نہیں، یعنی روح الحیات. روح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ روح نہیں ڈالی اللہ نے، یعنی ان میں جان نہیں ڈالی. امام فرماتے ہیں اللہ نے ان بالوں کے کٹوانے کا حکم دیا ہے، اگر جان ڈال دیتا تو اس کی اذیت برداشت کون کر سکتا تھا. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا. اس نے چونکہ حجامت کا حکم دے رکھا ہے اس لیے اللہ نے اس میں جان نہیں ڈالی. تو ہر انسان کے اندر جس طرح بال بے جان ہے، باقی بہت ساری چیزیں ایسی جیسے ناخن بے جان ہے، اس میں جان نہیں ڈالی. لیکن سامعین گرامی تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جس نبی کے بدن کے بے جان حصے کا یہ کمال ہو کہ وہ جلتی ہوئی آگ کے قریب جائے تو آگ بجھا دیتا ہے، تو جس نبی کی زبان چوس کر پلنے والے حسن اور حسین جاندار بنے، پھر ان کا کمال کیا ہوگا. ارے نبی حسن تو نبی کی جان ہے، علی تو نبی کی جان ہے. مباہلہ میں علی مولا نبی کی جان بن کے گئے، نفس پیغمبر بن کے گئے. یوں سمجھے کہ جیسے نبی کی جان علی کی جان ایک ہے، جو نفس پیغمبر بنے اس کا کیا کمال ہوگا. جس نبی کے بدن کے بے جان حصے کا یہ کمال. آگے بڑھیں، مطلب پچھلے بلا تو نہیں دیے. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی میں چونکہ رسالت سے ابتدا کرتا ہوں اس لیے چونکہ میرے نبی کو اللہ نے صرف نبی نہیں بنایا، ولی بھی بنایا. اور ولایت ایسا منصب ہے کہ جو ایسی 2 چیزیں جو آپس میں اس طرح ملے. اب 5 دن میں نے ایک ہی مطلب پہ بیان کر گزار دیے اور اس کی کچھ جہات، اگرچہ کہ اس کی کچھ جہات ابھی باقی ہیں، کہ یہ 2 چیزیں ایسی 2 چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ پھر کبھی جدا نہ ہوں، اور اگر جدا ہو جائے تو سمجھ لینا کچھ اور ہے، ولایت نہیں. ولایت کا معنی مقتضی ہے کہ کبھی جدا نہ ہوں گی. اور جدا کیوں نہ ہوں گی؟ جب طہارت ایک جیسی ہوگی. 2 دن میں نے بیان کیا کل اور اس سے پچھلی مجلس میں، جیسی طہارت وجود مصطفیٰ میں ہے ویسی طہارت وجود مرتضیٰ میں ہے. اور آیت تطہیر میں جب چادر کے نیچے نبی بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، جناب صدیقہ طاہرہ بھی آ گئی، تو اب جب 5 اکٹھے ہوں گے تو پھر اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. جتنا رجس میرے محمد سے دور ہے اتنا ہی یہ رجس علی اور حسن سے دور ہے. نہ حسن کے قریب آتا ہے نہ نبی کے قریب آتا ہے. اس لیے جو بھی آیت تطہیر، یہ سمجھے کہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک کتاب لکھی ہے تجلی ولایت در آیت تطہیر، یعنی آیت تطہیر میں ولایت کی تجلی. یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے نا اہل بیت کے لیے، اگر اور کچھ بھی نہ ہوتا اہل بیت کی ولایت و امامت ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کافی تھی. لیکن اللہ نے تو پھر حد کر دی نا، کہیں پہ سورہ دہر نازل کر دی، کہیں پہ امام مبین کہہ دیا، کہیں پہ ولی کہہ دیا، کہیں پہ نذیر کہہ دیا، کہیں پہ حامدی کہہ دیا. اب تھوڑا سا میں بالکل اگلے مرحلے میں اپنے سامعین کو لے کے چلنے لگا ہوں. اگر اذہان آمادہ ہے، ولی بنتا کون ہے، میرٹ اس کا کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں ابھی صرف اس کا معنی بیان کیا، معنی لغوی. میں پہلے دن جب میں نے موضوع شروع کیا تو میں نے کہا اس کے بہت سارے جنبے ہیں. ولایت کا ایک جنبہ ملکوتی ہے، اسی ولایت کا ایک جنبہ تکوینی ہے. یہ جنبہ ملکوتی کیا ہوتا ہے؟ اس کا جنبہ فقہی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جنبہ کلامی ہے ولایت کا. یہ جنبہ کلامی ولایت کا کیا ہوتا ہے؟ منہ دھونے کا بندوں کو پتہ نہیں ہوتا
اور اٹھ کے علی کی ولایت پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ نہیں 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 یہ تو ایسے مجازی طور پہ ہے، ایسے تو بات ہی کوئی نہیں۔ جس بندے کو لفظ ولایت پروو کرنا نہیں آتا وہ نہ سامنے۔ ولایت کے بہت سارے مراحل ہیں، ولایت کے بہت سارے جنبے ہیں، ولایت کے بہت سارے مبادی ہیں، مبادی اور ہیں، مراحل اور ہیں، جنبے اور ہیں۔ اب آئیں منزل مقام ولایت پر فائز وہ ہوگا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، لیکن میں جملہ کہنے لگا ہوں، مقام ولایت پر فائز وہ ہوگا جو مقام اشہاد پر فائز ہو چکا ہوگا۔ بھائی لفظ چونکہ مشکل ہے تو میں ابھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انتہائی اہم مرحلے میں آپ کو میں لے آیا، میں نے کچھ حصہ اس کا چھوڑ دیا، اگر چاہتا تو معنی لغوی پورے عشرے میں چل سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت برقرار تب رہ سکتی ہے جب جتنی طہارت وجود مصطفیٰ میں اتنی طہارت وجود مرتضیٰ میں، اگر اتنی ہے تو ولایت ہے، اتنی نہیں ہے تو کچھ اور ہے، ولایت نہیں ہے۔ اور پھر جتنی عدالت نبی کے ہاتھ میں اتنی عدالت ولی کے ہاتھ میں، یعنی نبی تو منبع عدالت ہو، اور یہ جو ساتھ ملا کبھی عدل کرتا ہے، کبھی اقربا پروری کرتا ہے، کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، کبھی دوستی نبھا لیتا ہے، کبھی 21,000 دہشت گرد کو آزاد کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میں بھی جج ہوں۔ کہ تو جج ہے؟ تو ظالم ہے، تو قاتل ہے اس قوم کا، اور پھر چیف جسٹس بھی بنا پھرتا ہے۔ توجہ ہے سامنے؟ جیسی عدالت وجود مصطفیٰ میں ہے ویسی عدالت وجود مرتضیٰ میں ہوگی تو ولی ہے، اگر ویسی نہیں ہے۔ اور یہ کائنات میں صرف ملت تشیع ہے جس کو یہ ناز حاصل ہے کہ جس کے ہاتھیوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہے یا علی کفوں کا و کفوں کا و کفی سوا، فرمایا کہ یا علی جیسی تیری عدالت ہے ویسی میری عدالت ہے۔ اور فقط ملت تشیع وہ ہے کہ جس کے ہاتھیوں کو میرے نبی فاروق اعظم کہہ کر گئے۔ ارے گھبرا گئے آپ؟ ارے یہ کوئی تبرک تھوڑا ہی ہے کہ جس کو جی چاہے بن جائے۔ صدیق اکبر ایک رتبہ ہے، فاروق اعظم ایک رتبہ ہے۔ میں بات اپنے مولا کی کر رہا ہوں، مجھے کسی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے مولا کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، میں جتنا سوچوں اتنی عبادت ہوتی چلی جاتی۔ صادق، صدیق، فاروق، توجہ فرمائیں۔ فاروق ایسے تھوڑا ہے کہ میں یہ بندہ صدیق بن گیا، اس طرح نہیں۔ فاروق بڑا رتبہ ہے صدیق سے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ابھی بیان نہیں کروں گا، موقع بھی نہیں ہے، توجہ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ فاروق ایک بڑا رتبہ ہے صدیق سے، صدیق بڑا رتبہ ہے صادق سے، صادق بڑا رتبہ ہے طاہر سے۔ یعنی جو طاہر ہے وہ صادق ہے، جو صادق ہے وہ صدیق ہے، جو صدیق ہے وہ فاروق ہے۔ اگر ایک بندہ طاہر نہیں تو صادق نہیں، صادق نہیں تو صدیق نہیں، صدیق نہیں تو فاروق نہیں۔ فاروق بنے گا وہ جو پہلے صدیق اکبر بن چکا۔ پریشان ہو گیا؟ یہ میرے چوتھے امام نے جب یزید پلید کے دربار میں جو خطبہ دیا نا، اس کا ایک درباری ملا تھا، اس کو اس نے بلایا، کہا ذرا ہمارے فضائل پڑھ۔ اس نے فضائل پڑھنا شروع کیے، امام نے آگے بڑھ کر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، فرمایا لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، تو نے اس کو رضی اللہ کہہ کے اپنا ٹھکانہ خود اپنے ہاتھوں سے جہنم میں بنا لیا ہے۔
اب میرے امام فرماتے ہیں میں بھی خطبہ دوں گا. یزید کہتا ہے میں اجازت نہیں دوں گا. فرمایا تجھے کس نے کہا میں تیری اجازت کا پابند ہوں؟ اگر اجازت لینا ہوتی تو یہ توق ڈال کے تیرے دربار میں آتا. اگر اجازت لینا ہوتی تو ہاتھوں میں کڑیاں ڈال کے آتا. پھر تو میں بھی ساتھ والی کسی کرسی پہ ہوتا. جیسے باقی تیرے ساتھ جس طرح تو نجس ہے ویسے وہ نجس ہے، وہ تیرے ساتھ بیٹھے. اب کہا میرے پاس وقت نہیں. فرمایا میں وقت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ لوں گا. میں بولنے نہیں دوں گا. فرمایا میں بولوں گا. جب تکرار بڑھی اب میرے مولا نے خطبہ دیا. اس میں پہلے اپنی جد کا تعارف کرایا، پھر بعد میں اپنا تعارف کرایا جو اپنے. فرمایا من النبی المختار. میرے امام فرماتے ہیں 7 نعمتیں اللہ فضیلتیں اللہ نے ہم نے وہ دی ہے نہ پہلو میں کسی کو مل سکی نہ آئندہ کسی کو مل سکے. فرماتے ہیں من النبی المختار، جس نبی کو اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے مختار بنا دیا تھا وہ ہم میں سے ہے، تم میں سے نہیں. اگلا جملہ بڑا کمال کا. فرماتے ہیں وَمِنَّ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، وہ جو صدیق اکبر ہے میرے دادا علی کا لقب ہے. آگے یہ کس کے دربار میں گفتگو کون کر رہے ہیں؟ علی کا بیٹا کر رہا ہے. وہ بیٹا کر رہا ہے کہ جس زبان پہ جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. آگے یہاں پہ گفتگو کر فرماتے ہیں من الفاروق، وہ جو فاروق اعظم ہے وہ بھی میرے دادا علی ہے. توجہ ہے صاحب؟ اب آئیں پیچھے تھوڑا سا. ولایت مطلب سے دور ہٹ گئے نا یہ جملے اضافی کہنے سے، تو پیچھے آ جائیں تھوڑا. ولایت پہ فائز ہونے کے لیے مقام اشہاد پر فائز ہونا ضروری ہے. بھائی یہ بالکل ایسے ہے جیسے مرتضی، مجتبی، مصطفیٰ. یہ ہے نا یہ وجود کے مراتب ہیں. مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، مجتبی کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑا یہ کہ ماں باپ بچے کا نام مجتبی رکھ دیں تو وہ نام کا مجتبی ہے، اس کی ذات مجتبی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان 14 کے وجود کو مجتبی بنایا ہے، ان 14 کے وجود کو مرتضی بنایا ہے. سامعین گرامی لیکن آئیں تھوڑا سا. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی وہ بن سکتا ہے کہ جس کے لیے میں نے معنی لغوی 5 دن بیان کیا. اب اگلے مرحلے میں اپنے سامعین کو لے کے جا رہا ہوں اور پہلا جملہ کہہ رہا ہوں. ولی وہ بن سکتا ہے جو مقام اشہاد پر فائز ہوگا. اشہاد کس کو کہتے ہیں؟ اشہاد شہادت سے ہے. شہادت یعنی گواہی، گواہ ہونا. اب آ جائیں کہ ولی بننے کے لیے میرٹ اللہ نے رکھا کہ ولی بنے گا وہ جو مقام اشہاد پر فائز ہوں گا. اور اللہ نے جو میرٹ ولایت کا رکھا ہے وہی میرٹ نبی کی نبوت کا رکھا ہے. قرآن میں اللہ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرا حبیب ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ پہلے بنایا ہے، ارسال بعد میں کیا ہے. ہم نے آپ کو مبشر پہلے بنایا ہے، آپ کو نذیر پہلے بنایا ہے. زمین پر ارسال باپ نے کیا ہے. ہم نے آپ کو داعی اللہ پہلے بنایا ہے، زمین پر ارسال باپ نے کیا ہے. ہم نے آپ کو اپنا چمکتا ہوا روشن چراغ پہلے بنایا ہے. میرا حبیب اللہ نے 5 خصوصیات اپنے نبی کی یہاں پہ بتائی ہیں. میں نے عرض کی کہ جو میرٹ اللہ نے نبوت کا رکھا وہی میرٹ اللہ نے ولایت کا رکھا ہے. لیکن ذرا آگے بڑھیں تھوڑا سا اس لفظ کو سمجھیں. ان 5 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ رکھی کہ میرا نبی حبیب ہم نے تجھے گواہ پہلے بنایا. مقام شہاد پر فائز ہونے کے لیے جو فائز ہوگا یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا. اب ختم نبوت ہو چکی، ولایت کا باب کھلا ہوا. اللہ نے تعداد بھی بتا دی. یہ نہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی استنجا بھی پورا نہیں کیا وہ سادھو ہوتا ہے میرے بھائی، وہ ولی نہیں ہوتا. جس نے زندگی میں لباس بھی پورا کبھی نہیں پہنا اس کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ توجہ ہے سامعین؟ مقام شہاد پر فائز ہوگا. شاہد کون ہوتا ہے؟
بہت بڑی خصوصیت ہے. اس ایک لفظ کو اگر سمجھ لیا جائے تو یقین کریں بنو امیہ کے باطل نظریات جو رسالت کے متعلق آئے ہیں ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. جرت کو نہیں کسی کی قرآن کے ایک دیے ہوئے لقب جو رسول کو دیا گیا ہے اس کے مد مقابل تاریخ ٹھہر سکے اور مورخ ٹھہر سکے. ہر چیز اڑتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ نے اپنے نبی کو شاہد بنایا ہے تو شاہد یعنی گواہ. تو گواہ بننے کے لیے دو خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. ہر بندہ ہر چیز پہ گواہ نہیں بن سکتا. گواہ وہ بن سکتا ہے جو علم بالمشہود رکھتا ہو اور نمبر تو مشہود کے پاس اپنے وجود کی حضوریت رکھتا. بھائی مشکل جملہ ہے, تھوڑا سا کوشش کریں تھوڑا سا میرے ساتھ ملنے کی. جو علم بالمشہود رکھے. نمبر دو مشہود. مشہود کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ مشہود ہوتا ہے جس کی گواہی دی جائے اسے مشہود. شاہد جو گواہی دیتا ہے. جو علم بالمشہود رکھے یعنی مشہود کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اور نمبر دو جو گواہی دینے والا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے گواہی دینے والے کے وجود کا وہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہے. اگر دو میں سے ایک خصوصیت ہو اور دوسری نہ ہو تو یہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے. شاہد یعنی گواہ نہیں ہو سکتا. شاہد بننے کے لیے علم بالمشہود بھی ضروری ہے اور وجود کی حضوریت بھی ضروری ہے. اگر ایک خصوصیت تو دوسری نہ ہو کچھ اور ہے شاہد نہیں ہے. یعنی علم بالمشہود تو رکھتا ہے لیکن اس کے وجود حاضر نہیں ہے تو یہ عالم تو ہو سکتا ہے شاہد نہیں بن سکتا. اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. اگر میرے سامعین میرے ساتھ فکری طور پہ میرے ساتھ موجود ہے تو یہ جملہ کہنے میں آسانی رہے گی کہ علم بالمشہود تو رکھے لیکن وجود حاضر نہ رکھے تو یہ عالم تو ہو سکتا ہے شاہد نہیں ہو سکتا. اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ وجود تو حاضر ہے واقعہ پاس ہو گیا اس کو اس کا علم نہیں آیا. مثلا بینائی کوئی نہیں ہے, قوت سماع کوئی نہیں ہے, یا بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے یا نیند میں پڑا ہوا ہے. واقعہ ہو گیا یہ وجود تو حاضر ہے لیکن اس کا علم اس کو نہیں آیا تو یہ حاضر تو ہے یہ شاہد نہیں ہے. لذا شاہد بننے وہ نہیں بنتا جس کو پتہ ہی نہ چلے بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے. شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو. اللہم صلی شاہد اس کو کہتے ہیں. شاہد اس کو کہتے ہیں جو وجود کی حضوریت بھی رکھتا ہو علم بالمشہود بھی رکھتا ہو. میرے بزرگوں دوستو عزیزو قرآن کے اندر ایک اور لفظ بھی اللہ نے استعمال کیا ہے وہ ہے لفظ شہید. شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں. یہ جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے اس کو بھی شہید کہتے ہیں چونکہ اپنی موت کا خود گواہ ہوتا ہے. کسی اور کی گواہی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اپنی موت پہ خود گواہ ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی اس لیے شہید کہتے ہیں. اور شہید اور شاہد میں ادبی اعتبار سے ایک بڑا فرق ہے. شاہد اس میں فاعل ہے اور شہید صفت مشبہ ہے. ادبی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گا بلکہ اگلے مرحلے میں لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے سادہ ترجمہ صرف اپنے ذہن میں رکھے کہ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں شہید بھی گواہ کو کہتے ہیں. اللہ اپنے انبیاء کا وصف بتا رہا ہے فرماتے ہیں یوم نبعث من کل امت شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت کے دن ہر امت نے سے اسی امت کے اوپر ہم ایک گواہ اٹھا کر لے آئیں گے اور اس ہر گواہ کے اوپر میرا حبیب ہم تجھے گواہ بنا کر لے آئیں گے. آدم اپنی امت کے گواہ بن کے آئیں گے. ابراہیم اپنی امت پہ گواہ بن کے آئیں گے. موسیٰ اپنی امت پہ گواہ بن کے آئیں گے. گواہ کی خصوصیات دو ہیں. نمبر ایک علم بالمشہود رکھتا ہو. نمبر دو وجود کی حضوریت رکھتا ہو. سادہ لفظوں میں کہیں تو گواہ اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو. تم نے سادہ لفظوں میں قرآن کی دو آیات کی تائید کے ذریعے سے میں نتیجہ نکال کے اپنے سامعین کے سامنے بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اپنی امت پہ حاضر و ناظر ہو وہ آدم صفی اللہ ہے. جو آدم پر حاضر و ناظر ہو وہ محمد الرسول اللہ. اب بھائی متواتر قرآن کی آیت پہلے سے بالکل کوئی
इज्तिमा नहीं, कोई इजमाल नहीं, कोई इसमें मुश्किल नहीं, बड़ी सराहत के साथ खुदा कह रहे हैं कि क़यामत के दिन हर उम्मत में से उसी उम्मत के ऊपर हम एक गवाह उठा कर ले आएंगे और उस हर गवाह के ऊपर मेरा हबीब जिना बेका अला हाउलाए शहीदा, उस हर गवाह के ऊपर हम तुझे गवाह बना कर लेकर आ जाएंगे। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, अब मतवातर हदीस भी यहाँ पे खड़ी है। सिर्फ एक हदीस मतवातर हो ना, आयत ना हो तो भी ईमान लाना वाजिब है। ये तो ऐसी हदीस है कि खुद भी मतवातर है और इसकी ताईद कुरान की आयात कर रही है, लिहाजा इसके इनकार तो बेदर्जे औला कुफ्र हो जाएगा। क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के हर फर्द के हर अमल की गवाही देंगे। बारेला मेरी उम्मत के इस फर्द ने जलवत ने ऐसे किया, खलवत ने ऐसे किया, तन्हाई ने ऐसे किया, लोगों के सामने ऐसे किया, ये अमल ऐसे किया, वो अमल ऐसे किया, ये ऐसे किया, वो ऐसे किया। हर अमल के हर फर्द की गवाही देंगे। अपनी उम्मत के तमाम अफराद की इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ऐसी गवाही देंगे, मेरी उम्मत ने ऐसे किया, इस फर्द ने ऐसे किया, इस फर्द ने ऐसे किया, फलां जगह पे ऐसा किया, फलां जगह पे फलां वक्त में ऐसा किया, जलवत में खलवत ने ऐसे किया। हर फर्द के हर अमल की गवाही देंगे। सामीन, जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया गवाही से फारिग हो जाएंगे, इसके बाद आदम और ईसा अल्लाह की बारगाह में दावा दायर करेंगे, परवरदिगार जहां तक गवाही की बात थी तूने तस्लीम कर ली, अब तुमने हमारे जिम्मे कार नबुव्वत भी लगाया था, नबुव्वत का वजीफा भी हमारे जिम्मे लगाया था, तो हमने वजीफा नबुव्वत दी, कार नबुव्वत भी बिल्कुल सही अंजाम दिया है, हमने नबुव्वत का काम भी बिल्कुल सही अंजाम दिया। जब ये अंबिया कहेंगे ना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया माशरे मेरे नबी को छोड़कर जब ये दावा करेंगे हमने कार नबुव्वत बिल्कुल सही सर अंजाम दिया है, हातिफ गमदी से आवाज आएगी, आदम ईसा जहां तक तुम्हारी गवाही की बात थी हमने उसे सही तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया, लेकिन अब तुम दावा कर रहे हो कि तुमने कार्य नबुव्वत बिल्कुल सही अंजाम दिया है, तो तुम दावा लेकर तो आ गए, हमने तुम्हारी नबुव्वतों के ऊपर किसी को गवाह भी बनाया है, वो गवाह का हम छोड़कर चले आए। रिवायत का हदीस का जुमला है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी चलते हुए मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होंगे। या रसूल अल्लाह, मौला आप हमारी इज्जतें आप पे कुर्बान, हमारी जानें आप पे कुर्बान, हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान, मौला आप हमारी नबुव्वत के ऊपर गवाह है, मौला आप थोड़ी सी ज़हमत करें, थोड़ा सा ज़हमत करके उठे, अल्लाह की बारगाह में चलकर हमारी नबुव्वत की गवाही दे, वरना मैं शफीउल्लाह नहीं रहूंगा, मैं खलीलुल्लाह नहीं रहूंगा, मैं नजीउल्लाह नहीं रहूंगा। आप क्या मौला आप थोड़ी सी ज़हमत करें, हमारे ऊपर एहसान करें, आप हमारी नबुव्वतों के गवाह है। रिवायत का जुमला है, मतवातर हदीस का जुमला है, मेरे नबी खुद नहीं उठेंगे, आवाज देंगे, जाफर तैयार मेरे करीब आओ, अमीर हमजा तंदी मेरे करीब आओ। दोनों हस्तियां करीब आएंगी, कदम बोसी करेंगी, दस्त बोसी करेंगी, और दस्त बोसी करने के बाद दोनों हस्तियां कहेंगी, या हमारे आका मौला, हमारे माँ बाप आपने कुर्बान, हमारी जान ने आपने कुर्बान, मौला आपने हुक्म दिया है हम हाजिर होंगे, मौला आपने क्यों याद फरमाया है। मेरे नबी फरमाएंगे, जाओ मेरी तरफ से जाकर अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दो, परवरदिगार हमारे मौला ने फरमाया है आदम ने अपनी नबुव्वत का काम बिल्कुल सही अंजाम दिया है। जो जुमला मैं कहने लगा हूं, कौन है जो मेरा साथ देगा, कौन इसको हवाम की नफर कर देगा। परवरदिगार आदम ने, इब्राहीम ने, मूसा और ईसा ने, यूशा बिन नून ने, याकूब और यूसुफ ने, हारून ने, जकरिया और याहिया ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वतों का काम बिल्कुल सही अंजाम दिया है। मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, आपने आदम और ईसा की गवाही के लिए जाफर तैयार को भेजा है, अमीर हमजा को भेज दिया, मौला क्या ही होता मेरे अली को भेज देते। दुनिया में तो आपको जब भी जरूरत पड़ती थी आप अली को आवाज देते थे, बदर में जरूरत पड़ी अली को बुलाया, बिस्तर पे पड़ी अली को बुलाया, और हमने पड़ी अली को बुलाया, हुनैन ने पड़ी अली को बुलाया, खंदक में पड़ी अली को बुलाया, खैबर में पड़ी अली को बुलाया, अरे मिंबर पे पड़ी तो अली को बुलाया। मौला क्या वह होता अगर मेरे अली को भेज देते, तो अजब नहीं बारगाह रिसालत से आवाज आए, समझने की कोशिश कर, अभी आदम को गवाह की जरूरत थी, मैंने जाफर तैयार को भेजा है, अली को कैसे भेजूं, थोड़ी देर के बाद मुझे भी तो गवाह की जरूरत पड़ जाए।
اللہم صلی علی کو کیسے بھیجے؟ علی ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی کیوں، میری نبوت پر بھی اللہ نے کسی کو گواہ بنایا ہے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میری آواز باہر جا رہی ہے، اور کسی کے سینے میں کوئی گھٹن محسوس ہو تو سورہ رعد کھولے، قرآن کھولے اور سورہ رعد پڑھے اور اس میں آیت پڑھے. اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. انہیں کہتے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرا حبیب یہ جو کافر کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کافروں کو کہہ دیں کہ مجھ محمد کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ علی کافی ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کا علم لے چکا. زندہ توجہ ہے سامنے گا. ارے مقام ولایت پر آنے کے لیے اب اگر مجھے ابتدا میں چاہیے تھا کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا کہ ولایت کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ ہے ولایت استفائیہ، ایک مرحلہ ہے ولایت تنفیذیہ. ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ، ولایت تنفیذیہ ولایت کا اگلا مرحلہ. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کا جی چاہے اس حصے پہ آ جائے، جس کا جی ادھر آ جائے. یہ تبرک نہیں ہے، اس کا میرٹ ہے. ولایت استفائیہ پر فائز وہ ہوگا جو مقام اشہاد پر فائز ہوں گے. گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، پر ایک آیت میں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قیامت کے دن آدم کے گواہ میرے نبی بنیں گے، میرے نبی کے گواہ میرے علی بنیں گے. اور باپ جہانتے خطر نہیں کہ قرآن میں کہتا ہے جاءت کل نفس معہا سائق و شہید. قیامت کے دن ہر کوئی اپنے سائق اور اپنے شہید یعنی گواہ کے ساتھ آئے گا. شہید کا مطلب تو اجمالی طور پہ میں نے بیان کر دیا کہ گواہ کو کہتے ہیں. سائق کیا ہوتا ہے؟ سائق عربی میں بڑی چھوٹی کتاب ہے لغت کی، المنجد. اس سے لے کر اقرب الموارد تک، اقرب الموارد سے لے کے مقائص اللغت تک، مقائص اللغت سے لے کر التحقیق لسان العرب ابن منظور، یہ شیعہ محقق ہیں. اور آج بھی اگر کسی کو لغت میں کسی لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو شیعہ کی طرف ہی آنا پڑتا ہے، لسان العرب ابن منظور کی طرف. اس کی 20 جلدیں ہیں اور کمال کر دی کہ سائق کس کو کہتے ہیں؟ سائق اس چرواہے کو کہتے ہیں جو ہاتھ میں چھڑی پکڑے اور بکریوں کو پیچھے سے ہانکتا ہوا ایسے چلا جائے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میں پریشان اس لیے ہو جاتا ہوں، ہمارا مزاج ادھر گیا. مجھے کچھ طریقہ آنے لگا ہے آپ میں پڑھنے کا. ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ کا وہ سٹائل زیادہ تر ایرانیوں والا ہے. میرا عرصہ ادھر گزرا ہے بہت، تو وہ بھی بالکل خاموش ہو کے سنتے ہیں. اور اچھا ہے، مطلب بات کو سمجھنا چاہیے اور ذہن میں اتارنا چاہیے، اور میں الحمدللہ وہ اذہان میں اتر رہی ہوں. میرے محترم سامعین، سائق اس چرواہے کو کہتے ہیں جو ہاتھ میں چھڑی پکڑے اور بکریوں کو پیچھے سے ہانکتا ہوا ایسے چلا جائے. ترتیب کیا ہے؟ بکریاں آگے ہیں، چرواہا پیچھے ہے. توجہ فرمائیں، اللہ قرآن میں اپنے نبیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، جاءت کل نفس معہا سائق و شہید. قیامت کے دن ہر کوئی اپنے سائق اور اپنے شہید کے ساتھ آئے گا. یعنی اس طرح آئیں گے کہ آدم علیہ السلام پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے ہوگی. بھئی سائق کا لفظ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ ایسے بیٹھے ہیں، ایک شخص گدھے پہ سوار ہے. گدھے پہ بعض بندے بیٹھتے ہیں بڑے شوق سے. اس کا ایک بیٹا اس کی مہار پکڑ کے آگے چل رہے ہیں اور ایک بیٹا ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے اس کو پیچھے سے ہانک رہے ہیں. ذرا حدیث میں بھی تائید ہو جائے گی نا، مطلب کہ پھر آگے بڑھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، نظر پڑی، لعن اللہ القائدہ
والراکبہ والسائقہ، یہ جو مہار پکڑ کے آگے چل رہا ہے اللہ اس پہ بھی لعنت کرے، یہ جو سوار ہو کے جا رہا ہے اس پہ بھی کرے، یہ جو پیچھے سے ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر پیچھے سے سائق بن کے آ رہا ہے اللہ اس پہ بھی لعنت کرے۔ تائید ہوگی نا کہ سائق اس کو کہتے جو ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے پیچھے سے کسی کو ہانکتا ہوا ایسے ہم یہ چلا جائے۔ اب آ جائیں سامعین، اب یہ سائق کسی برے انسان کے ساتھ منسوب ہو تو اس پر لعنت آتی ہے، اگر آدم کے ساتھ منسوب ہو تو اس پر صلوات آتی ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، اب یہ تو مقدر کی بات ہے کہ میرے آدم کے لیے لفظ سائق آئے تو آدم پر سلام آتا ہے، اور کسی برے انسان کے لیے لفظ سائق آئے تو نبی اللہ کا نبی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ جا اب کل نفس معها سائق و شہید، آدم علیہ السلام کی امت اس طرح کی امت آگے ہوگی، آدم علیہ السلام پیچھے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہوں گے، امت آگے ہوگی، نوح علیہ السلام پیچھے ہوں گے، امت آگے ہوں گی۔ لیکن سامعین گرامی، ایک سائق ہے اور ایک اس کے مد مقابل عربی میں اگر بیدار ہیں تو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں، ایک لفظ سائق ہے، ایک عربی میں اس کے مد مقابل لفظ ہے جسے قائد کہا جاتا ہے۔ سائق اسے کہتے ہیں جو چھڑی پکڑ کے پیچھے چلے، قائد اسے کہتے ہیں جو علم پکڑ کے آگے چلے۔ سائق اسے جو چھڑی پکڑ کے پیچھے چلے، قائد اسے جو علم پکڑ کے آگے چلے۔ اب میں کہوں تو پھر میں تو مجرم ہوں بہت بڑا، لیکن اگر میرے نبی کہیں تو انکار کفر ہو جائے گا۔ میرے نبی نے میرے علی کو دیکھا اور قیامت کے منظر بیان کرنا شروع کر دیا اور فرمایا میرا اے یا علی، آدم علیہ السلام اس طرح آئیں گے، ابراہیم اس طرح آئیں گے کہ وہ امتیں آگے ہوں گی اور وہ خود پیچھے ہوں گے، لیکن یا علی انتا قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن یا علی تو ان لوگوں کا قائد بن کر آئے گا جن کے چہرے قیامت کو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ان کے تو قائد بن کر آئے گا۔ آدم سائق ہے، علی قائد ہے، ابراہیم سائق ہے، علی قائد ہے، موسیٰ سائق ہے، علی قائد ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام پیچھے ہیں، ان کی امت آگے ہے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہے، بھائی قرآن کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہے، امت آگے ہے، لیکن علی آگے ہے، علی کا شیعہ علی کے پیچھے ہے۔ یا امیر المومنین، یہ کیا وجہ ہے؟ انبیاء پیچھے ہیں، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ پہلے والے انبیاء پیچھے ہیں، ان کی امتیں آگے ہیں، آپ آگے ہیں، آپ کے شیعہ پیچھے ہیں۔ مولا یہ ترتیب بدل کیوں گئی ہے؟ عجب نہیں کہ بارگاہ امامت سے واضح ہے، اس لیے کہ انبیاء پیچھے اس لیے ہوں گے شاید انہیں اپنی امتوں پر یقین نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی اب بھی چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، آگے پیچھے نہ ہم جائے، لیکن مولا آپ آگے، آپ کے شیعہ پیچھے۔ فرمایا میں آگے اس لیے، میرا شیعہ میرے پیچھے اس لیے کہ مجھے اس پر یقین اتنا ہے، میں جانتا ہوں یہ تو میرا وہ شیعہ ہے جس نے دنیا میں میرا نام سن کے مجھے نہیں چھوڑا، آج آنکھوں سے دیکھ کے مجھے چھوڑ کے کیسے چلے جانا۔ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ شاہد اور شہید مقام ولایت استفائیہ، ولایت کا پہلا مرحلہ۔ اب استفائیت کیا ہے؟ اگر اگلے دنوں میں کوئی وقت بنا اور آیا تو پھر میں بتاؤں گا، ورنہ اسی پہ گزارا کریں۔ استفائیت کس کو کہتے ہیں اور ولایت استفائیہ کیا ہے؟ یہ ہوتی کیا؟ اس پر آنے کے لیے شرطیں کون سی؟ میں نے بتایا 9 شرطیں، اور 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے۔ علم کی پھر 8 قسمیں، یہاں کون سا چاہیے؟ میں نے کہا یہ تبرک نہیں ہے، ووٹاں والے بندے ولی نہیں بن دے، وہ قبضہ گروپ دے ہو سکتے نے، کسی دے حق دے ہوتے۔ آج کی ہماری جو جمہوری پتہ نہیں کیا کچھ اس کو تعریفوں کے پل، پھر گالیاں بھی خود دیتے کہ اس سے بہتر تو نظام ہی کوئی نہیں۔ اچھا
اگر اس سے بہتر کوئی نظام نہ ہوتا تو آج تو اس نظام کو گالیاں نہ دے رہا ہوتا۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ وہ بندہ آئے گا ولی ولایت استفائیہ پر فائز ہوگا جو مقام اشہاد پر فائز ہوگا۔ گفتگو یہیں سے کل آگے چلے گی اور انشاءاللہ مرحلہ وار میں نے کہا کہ کس سیکوینس کے ساتھ میرا موضوع چلتا ہے، وہ آگے سے کسی خطیب سے کوئی ایک جملہ لیا، کسی کا کسی سے پکڑ لیا، یہ میرا مزاج نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو میرے مزاج کے مطابق ہونا پڑے گا۔ توجہ ہے سامعین کرام، آپ سلامت رہیں، آپ زندہ سلامت رہیں۔ اپنے وقت کے ولی کے ساتھ رابطہ استوار کریں۔ میں آج یقین کریں کہ ابھی ایک مجلس پڑھ کے آیا ہوں تو چاہ رہا تھا کہ کم پڑھوں گا، لیکن پھر بات وہی بن گئی، وہ کل والا ہی کام ہو گیا، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی ختم کرنے کی۔ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ استوار کریں، اور رابطہ استوار کرنے کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، وہ بندہ کر سکے گا رابطہ کہ جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہوگا۔ چند شرطیں میں نے بیان کی ہیں، کل والی شرط ہی آج بھی میں چونکہ اس کا کچھ حصہ رہ گیا، انتہائی اہم ہے، جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہوگا۔ پہلی شرط بتائی تھی، وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی نچلی سپاہ میں، 313 کی نہیں بات کر رہا، نچلی سپاہ میں وہ جان گا کہ جو اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا۔ پھر بتایا کہ جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی، تو ہر حق سے آزاد تو پھر حقوق کو سمجھنا پڑے گا نا، پہلے حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق العباد کی پھر 4 قسمیں ہیں، تو ان کو تو سمجھنا پڑے گا نا۔ پھر ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہوگا۔ سامعین، جو ہر حلال اور حرام میں فرق کرے، اللہ نے اسی کا نام تقوی رکھا۔ نیکی کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، معصوم کے نزدیک، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تقوی باب وقایہ سے، وقایہ کی وقایتاً، اس سے، اس کا مطلب ہے بچنا، اور بچا جاتا ہے خطرے سے، اور خطرے ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک خطرہ وہ جو ہماری جان کو لاحق ہے، ایک وہ جو ہمارے مال، عزت، ناموس کو، دولت کو، گھر کو ہوتا ہے، اولاد کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس سے ہر بندہ بچتا ہے، پر اس سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے، اس سے بچنے کا نام اللہ نے تقیہ رکھا ہے۔ جھوٹ مار دے جو مولوی صاحب وہاں نے صرف شیعہ تقیہ کر رہے ہیں، سب تم خود بڑے تقیہ باز ہیں۔ وہ کون سا انسان ہے جس کی جان کو خطرہ نہیں، جس کی عزت کو خطرہ نہیں؟ تو اس خطرے سے بچنے کا نام اللہ نے تقوی نہیں رکھا، تقیہ رکھا ہے۔ لیکن ایسا خطرہ جو تیری قبر کو خراب کر دے، تیرے ایمان کو زائل کر دے اور تجھے ایمان سے دور کر دے، اس خطرے سے بچنے کا نام اللہ نے تقوی رکھا۔ اب 2 حدیث جلدی سے سنیں اور اس کے بعد تھوڑا سا مسائل۔ ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا امام کی سپاہ کا حصہ ہوگا۔ 10 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط جو کل آج بھی اسی کا میں تتمہ بیان کر رہا ہوں، ہر حلال اور حرام میں فرق کرنے والا، اور اسی کو اللہ متقی کہتا، صاحب تقوی کہتا۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا، یا امیر المومنین، ایک توبہ ہے ایک تقوی ہے، توبہ اور ہوتی ہے تقوی اور ہوتی ہے۔ توبہ کو ہی تقوی نہیں کہتے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی،
اب اس پر نادم ہو گئے، ندامت کے بعد اس کا تدارک کیا، اللہ سے معافی مانگی، جو کسی کا حق طلب کیا اس کا تدارک کر دیا، اور پھر واپس اسی مقام پر پلٹ آئے جہاں پہ پہلے تھے، گناہ نے وہاں سے ہٹا دیا تھا، توبہ کر کے واپس اسی جگہ پہ پلٹ آئے۔ اسی جگہ پہ پلٹ کر آنے کو قرآن توبہ کا نام دیتا ہے۔ اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 417 کے اندر توبہ کے 6 مراحل بیان کیے ہیں، کھول کے دیکھنا ذرا جا کے کہ وہ کیا ہے۔ میں یہاں ابھی بیان نہیں کروں گا، لیکن سوال بڑا کمال کا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا جاتا ہے، یا امیر المومنین، اللہ کے نزدیک توبہ بھی بڑا پسندیدہ عمل ہے، تقوی بھی بڑا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہیں پہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ توابین سے محبت کرتا ہے، تو مولا تو دونوں سے محبت کرتا ہے، تو یہ برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ مولا وہ کیسے؟ میرے امام نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ میرے امام فرماتے ہیں تو اگر ایک بندہ حج پہ جاتا ہے، اور حج کے جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور حج بیت اللہ سر انجام دے، اور اس کے بعد ہر سال امام حسین کی زیارت کریں۔ یہ زیارت سید الشہداء بھی واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں تو میں حدیث کی روح سے کر رہا ہوں۔ کامل الزیارت کے اندر 4 حدیث ہیں، معصوم فرماتے ہیں فرض من فرائض اللہ، اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو زیارت امام حسین کی شکل میں ہے۔ یہ واجب ہے جناب۔ اگر بچہ اس کا وجوب، اگرچہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس کو بھی ابھی چھوڑیں۔ کہا مولا ایک بندہ حج، امیر المومنین فرماتے توبہ اور تقوی میں فرق بیان کرتے ہوئے امیر المومنین فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرتا ہے، اور حج اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے حج کے 13 اعمال ہیں، 13 کے 13 اعمال ہی عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں، اگلے سال پھر حج کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ایک بندہ حج کرے اور حج مقبولہ کرے، اور ایک بندہ اس کے مد مقابل گناہ کر کے توبہ کرے، تو اللہ کے نزدیک اس کی توبہ اس کے حج مقبولہ سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ تو مولا تقوی کیا ہے؟ امام نے اسی مثال کو آگے جاری رکھا، مثال ایک اور بھی دی وہاں پہ، کہ فرمایا کہ ایک ایسی خاتون کہ جس بے اولاد ہے، مایوس ہے، بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، ایسے میں اگر اللہ اس کو اولاد نرینہ سے نواز دے، بیٹا دے دے، تو بتا اس کی خوشی کتنی ہوگی؟ کہ مولا اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسی 1 ماں نہیں، ایسی 2 نہیں، 3 نہیں، ایسی 70 ماؤں کی خوشیاں ایک طرف رکھ، اور جب ایک مومن گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ پر جو اللہ کو خوشی ہوتی ہے وہ ایک طرف رکھ، اللہ کو اس کی توبہ پر جو خوشی ہو رہی ہے 70 ماؤں کی خوشیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 70 ماؤں کی خوشیوں سے جب ایک مومن گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اے ہونے دا مطلب یہ نہیں ہے بھائی آج تو پہلے گناہ کریے تو پھر توبہ کریے، یہ کام نہیں کرنا، نہیں نہیں نہیں، اگر منزل توبہ پہ ہیں تو اب مقام تقوی پہ آئیں، جو وقت کے امام کی سپاہ میں جانے کے لیے تقوی ہے، وہاں تائب نہیں، وہاں با تقوی جائے گا۔ اچھا مولا یہ تو سمجھ آ گئی مجھے کہ توبہ پر اللہ کو اتنی خوشی، تو تقوی اس سے بلند ہے؟ فرمایا بہت زیادہ۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا حج کے 13 اعمال ہوتے ہیں، ایک بندہ حج کرتا ہے اس کے 13 کے 13 اعمال ہی عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی بس اوقات بندہ حج کرتا ہے نا، کسی کا 1 عمل جز قبول ہوا، کسی کے 2 جز قبول ہوا، ایک بندہ بڑا کمال کا بندہ ہے جس کے 13 کے 13 اعمال حج ہی عند اللہ مقبول ہو جاتے، جس کو جیسے نماز پڑھتے ہیں، کسی کی ممکن ہے تکبیرۃ الاحرام قبول ہو، کسی کا رکوع قبول ہو، مکمل نماز بہت کم لوگ ہیں، بہت شاذ لوگ،
کہ جن کی مکمل نماز اگر مکمل قبول کروانا چاہتے ہیں نا تو یہ مسجد میں آ جائیں ظہر کے وقت، فجر کے وقت، مغرب کے آگا سب جب نماز پڑھائیں تو ایک کام کریں، ساتھ ان کی اقتداء میں پڑھ لیں۔ روایات یہ ہے، مذہب اہل بیت یہ بتاتا ہے جب آپ باجماعت پڑھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی مومن کی تکبیرت الاحرام قبول ہو جائے، کسی کی نیت قبول ہو جائے، مولانا صاحب کی قرات قبول ہو جائے، آپ کسی کا رکوع قبول ہو جائے، کسی کا سجدہ قبول ہو جائے۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گی نا تو یہ ایک ایک جز کی نسبت نہیں جائے گی، ہر مومن کی نسبت مجموعی طور پر مکمل نماز قبولیت کے درجے پہ چلی جائے۔ اگر مکمل نماز قبول کروانا چاہتے ہیں باجماعت پڑھ لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت ہمیں قبول کروانے کی تو پھر تنہا پڑھ لیں۔ چلیں آگے بڑھیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حج کرتا ہے، اگلے سال پھر حج کرتا ہے، اسی خشوع و خضوع کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اگلے سال کا اس کا حج بھی پھر عند اللہ مکمل قبول ہو جاتا ہے، تیسرے سال پھر حج کرتا ہے، چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹے سال، حتیٰ کہ 70 سال تک 70 حج کرتا ہے، اور 70 حج ہی عند اللہ کاملاً عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل ایک مومن ایک حرام سے اپنے آپ کو جدا کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ میرے علی مولا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس مومن کا ایک حرام سے بچنا اس کے 70 حج مقبولہ سے زیادہ افضل ہو جاتا۔ 70 حج مقبولہ سے جب آپ کریں گے نا، ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کریں، اجر و ثواب بھی دیکھیں، اور پھر دنیا کے اندر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یوسف زہرا تجھے اپنی سپاہ میں جگہ بھی عطا، امام کی سپاہ میں شامل ہونے کے لیے۔ حلال و حرام کو خلط کرنا معیار نہیں ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، کار بند ہو جائیں، بات تقویٰ ہو جائے۔ اگر گناہ ہے تو توبہ کریں، توبہ کی منزل پہ آ گئے تو تقویٰ کی منزل کی طرف رخ کریں۔ آئندہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے دسترس مل گئی، قدرت مل گئی، کوئی روکنے والا نہیں، گناہ کا پورا موقع ہے، لیکن اللہ سے حیا کی وجہ سے، یوسف زہرا سے حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے کر لے۔ امام فرماتے ہیں، روایت کے جملے ہیں، تو پیچھے کرے گا تیرا فاصلہ امام سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ حجت خدا کی سپاہ کا حصہ بننے کی اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آپ چاہیے آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فضائل جتنا پڑھ لیں مجلس کی زینت ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل مجلس نہیں ہے۔ تکمیل مجلس کب ہوگی؟ تکمیل مجلس اسی وقت ہوگی جب حسین کی یتیم بیٹی کا پرسہ اپنے مولا حسین کو دیں گے۔ آپ یقین کریں میرے مولا کی یہ وہ بیٹی ہے کہ بابا کے بعد جب تک زندہ رہی دائیں پہلو پہ سو نہیں سکی۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا اس غم کے سوا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا کی قسم، حسین آقا نے میدان کربلا میں جب جانے کا ارادہ کیا نا تو زلجنا کو چلانا چاہا، زلجنا چلا نہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے جھک کر نیچے دیکھا، جو 4 سال کی زہرا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ سمو پہ رکھ کے کہہ رہی ہے نہ لے کے جا، اب میرے بابا کے سوا رہ کوئی نہیں گیا، جو گیا ہے مڑ کے واپس کوئی نہیں آیا۔ علامہ عبدالرزاق مکرم الموسوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام حسین زین سے نیچے آئے، بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے نا دیکھتے کیا ہے، جو بچی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہ رہے ہیں کہ رخسار دونوں آنسو سے تر ہو چکے ہیں۔
علامہ لکھتے ہیں جب بیٹی کے رخساروں پر آنسو دیکھیں نا، کوئی غیرت مند بیٹی کو روتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹے کا رونا برداشت کر لے گا، لیکن بیٹی روئے تو کوئی بندہ مومن غیرت مند برداشت نہیں کرتا۔ جب علامہ لکھتے ہیں جب حسین آقا نے اپنی بیٹی کے رخساروں پر آنسو دیکھے نا، وہ جملہ کہا جو اکبر کی موت پہ بھی نہیں کہا تھا، وہ جملہ کہا جو عباس کی شہادت پہ بھی نہیں کہا تھا۔ فرمایا لا تحرکی قلبی بدموعک یا سکینہ، بیٹی سکینہ نہ رو، تیرے آنسو نکلتے ہیں میرے سینے میں آگ جلنا شروع ہو، بیٹے میرا سینہ جلتا ہے، بیٹے نہ رو، بیٹے میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں تیرا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا گوارا کر سکتا ہوں، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن میرا لال تو نہ رو، میں تیرے رخسارے پہ آنسو نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے مولا مظلوم کربلا، اپنی تو آپ نے رخساروں پہ آنسو دیکھے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پائے، مولا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زین سے اتر جائیں گے، یہی رخسار ہوں گے، کوئی تماچے مار رہا ہوگا، کوئی در لوٹ رہا ہوگا، یہی بچی کہہ رہی ہم کی بابا جان جو آپ نے عید کے دن پہنائے تھے قاسم کا قاتل لوٹ گئے۔ اجرکم اللہ، مولا اس غم کے سوا تجھے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک روایت سن لے میرے مولا، میں چاہتا تھا شہزادی کی شہادت کا مصاحب کروں، لیکن اب چونکہ آپ نے پرسہ ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ جس وقت کوفہ سے قافلہ چلا نا شام کی جانب، ایک منزل آئی، ایسے علی کی بیٹیاں بھی اونٹوں سے نیچے اتری، اور ان ملائن نے جتنے درخت تھے ان کے نیچے اپنے حیوانوں کو باندھ لیا، اپنے خیمے لگے۔ علی کی بیٹیاں دھوپ کے نیچے بیٹھی ہوئی، میرے مولا کے عزمدارو، ایک چھوٹی سی بچی ہے حسین آقا کی، ایسے ڈھونڈ دائیں بائیں دیکھتی ہے، ایک چھوٹی سی جاڑی ہے جس کا تھوڑا سا سایہ اترا ہوا ہے، تھوڑی سی ریت اکٹھی کر کے اپنا زخمی سر رکھ کے ایسے لیٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکارہ کوش بجلد چلتا ہے، ایک مرتبہ قافلہ چلنے لگتا ہے، ہر بی بی اپنے اونٹ پہ محمل پہ، میں ادب سے محمل کہہ رہا ہوں ورنہ محمل کے بغیر وہ اونٹ تھے۔ جناب زینب کبریٰ کا جو زیارت نامہ ہے نا، اس کے اندر یہی جملے ہیں کہ علی کی بیٹیوں کو ان اونٹوں پہ سوار کرایا گیا جن پہ پلانے نہیں رکھے گئے تھے۔ میرے مولا کے عزمدارو، اور مولا تجھے سے غم کے سوا یار کوشش کیا کر، اگر کوئی دعا ہو اس موقع پہ مانگ دیا کر، ان آنسوں کے صدقے میں اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا، مولا کی قسم۔ ایسے قافلہ چلنے لگ گیا، علامہ لکھتے ہیں جب قافلہ تھوڑی دور گیا نا، علی کی بیٹی نے، عباس کی بہن نے، حسین کی شریکت الحسین بہن نے رونا شروع کر دیا۔ سید سجاد پیچھے آئے، پھپھو جان کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا سجاد مجھے لگتا ہے میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ بیٹا سجاد میں آگے نہیں جاؤں گی جب تک میں پہلے پتہ نہ کر لوں۔ ہر محمل کو دیکھا گیا، بیٹی سکینہ کوئی نہیں، کہا بیٹا سجاد میں کچھ بھی ہو جائے میں قافلہ آگے نہیں چلنے دوں گی، رک تو قافلہ رکا۔ ہر بچہ جب گرتا تھا نا سید سجاد پیچھے آتے تھے، لیکن اب جب سجاد آنے لگے کہا بیٹا نہیں اب میں جاؤں گی، میرے بھیا حسین نے سے میرے حوالے کیا، مجھے کہتا یہ میری امانت سنبھال کے رکھنا۔ علی کی بیٹی ایسے چلتی ہوئی بغیر چادر کے پیچھے آئی، آپ کر دیکھتی کیا ہے؟ ایک سیاہ برقعے والی خاتون ہے جس نے بچی کو اپنے زانوں پہ اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے، بچی سوئی ہوئی ہے، ویسے بچی کو سوئے ہوئے دیکھا نا، علی کی بیٹی کہتی ہے بی بی میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں، یہ ہمارے بھیا کی بیٹی ہے، جب سے کربلا سے چلی ہے ہم کہتے تھے بیٹے سو جا،
بیٹے تجھے نیند نہیں آتی؟ بیٹے سر کو سوتا ہے، تو سوتی کوئی نہیں۔ تو آگے سے کہتی تھی پھپھر جان میں کیسے آنکھیں بند کروں، میں کیسے سوؤں؟ میں آنکھیں بند کرتی ہوں، کبھی بابا اکبر کا لاشا اٹھاتا ہوا، کبھی بابا اکثر کو دفناتا ہوا، کبھی بابا خون کے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آتے ہیں، میں کیسے آنکھیں بند کروں؟ کہتی بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، یہ آپ کی گود میں اس کو نیند کیسے آئی؟ سیاہ برقعے والی خاتون دیکھ کر کہنے لگی نہیں پہچانا بیٹے، یہ وہی گود ہے جس گود میں اس کے بابا بھی سویا کرتے تھے، میں تیری ماں زہرا باتوں میں حسین۔